شب برات کے نوافل۔ منقول ہے کہ جو شخص شب برات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر دوبارہ 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے نیت میں یہ شامل کریں کہ اس کی برکت سے اللہ عز و جل ترازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دوسری 2 رکعتوں میں بلاؤں سے حفاظت اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں اللہ عز و جل اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے کی نیت کرے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورہ یاسین پڑھے اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھے۔ اس رات صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بھی بے انتہا فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک عظیم الشان نماز ہے اور اس کی فضیلت ایسی ہے کہ جو اس مبارک نماز سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ یہ ایسی فضیلت والی نماز ہے کہ موقع ملے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کی بخشش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 کام ہیں کہ جو تم کرو گے اللہ عز و جل تمہارے اگلے پچھلے پرانے، جو بھول کر کیے جو جان بوجھ کر کیے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترکیب و تلقین فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تو ہر روز 1 بار پڑھو، روزانہ نہیں تو جمعے کو نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں 1 بار ضرور پڑھ لو۔ ابو داؤد، ترمذی۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ حسب معمول کانوں تک اللہ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ اب ثنا پڑھیں، پھر 15 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 بار کہنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب رکوع سے کھڑے ہو جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر جلسے میں بھی یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی طرح 10 بار تسبیح پڑھیں۔ یہ 1 رکعت میں کل 75 بار تسبیح ہوئی اور آپ کو 4 رکعت میں 300 بار تسبیح پڑھنا ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ 15ویں شعبان کی شب میں قبرستان تشریف لائے تاکہ آپ مومنین و مومنات اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس رات میں خدائے پاک دن ڈوبنے کے بعد سے ہی اپنی بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے
اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل خاص سے بخش دیتا ہے۔ تو دوستو، اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کا موقع نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔